فاطمہ کے چین کو نبی کے نور عین کو، فاطمہ کے چین کو نبی کے نور عین کو، خدا حسین کو سلام۔ تو کہو سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔ نماز نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم، نماز دین کی حرمت ہے اوصیاء کی قسم، نماز حسن شرافت ہے انبیاء کی قسم، نماز قصہ وحدت ہے کبریاء کی قسم، نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم، وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَاهَا، وَسُبُوغِ آلَاءٍ أَسْدَاهَا، وتمام منن والاها، جمع عن الإحصاء عددها، ونا عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وشفيعه وخيرته وأمينه على الواحي الذي انتجبه قبل أن أرسله، وسماه قبل أن اجتبله، واصطفاه قبل أن ابتعثه، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا، مولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى بنته وبدعته وشجنته وروحه التي بين جنبيه، التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجبورة حقها مغطوبة إرثها مرضوضة غلؤها، فاطمة الزهراء سلام الله عليها، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى بعلها وبنيها والسر المستودع فيها، لا سيما على بقية الله في الأرضين، سلام على آل ياسين، السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته، السلام عليك يا باب الله وديان دينه، السلام عليك يا خليل الله، السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، بهم نتولى ومن أعدائهم
يتبرأ إلى الله. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الإمام جعفر الصادق الصلاة والسلام كان صل على كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان جاهد مع أبي عبد الله وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا. صلوات بجيب محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، آج کی یہ مجلس اس سلسلے عشرہ مجالس کی مجالس میں شاہ بیت کا عنوان رکھتی ہے، اس لیے کہ جو کچھ بھی اب تک بیان ہوا اس میں گل سرسبد کی حیثیت آج کا عنوان ہے۔ آج کی مجلس پورے عشرے کے لیے شاہ بیت کا عنوان رکھتی ہے، اس لیے کہ پورا مرحلہ اس گفتگو کا جو بصیرت کے ارد گرد گھوم رہا ہے اس کے محور اور معراجی کمال کا نام نافذ البصیرت ابو الفضل عباس ہے۔ خاص طور پر یہاں جو لوگ موجود ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کا تعلق، گہرا تعلق ان حالات سے ہے جس میں انہوں نے لا تسبیح زینب مرتین کا نعرہ لگایا۔ ان کو آج کی مجلس کی لذت سمجھ میں آئے گی جنہوں نے یہ نعرہ لگا کر خیبری یہود کو پسپا کیا ہے کہ زینب کو ہم دوبارہ اسیر نہیں ہونے دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ نعرہ کہ جس میں مسلسل یہ کہہ کے پیش قدمی ہوتی رہی کلنا عباس یا زینب۔ البتہ ہم اس نعرے کے پر راضی کبھی نہیں رہے، اس لیے کہ کائنات میں عباس اکلوتے تھے، کوئی عباس زینب نہیں بن سکتا ہے، کوئی نہیں بن سکتا۔ کلنا عبد العباس صحیح ہے یا زینب، ہم سب عباس کے غلام ہیں زینب، یہ صحیح ہے، لیکن کلنا عباس یا زینب نہیں۔ ہماری ترقی اسی میں ہے، ہماری بصیرت اسی میں ہے کہ ابو الفضل عباس ہمیں اپنا غلام کہے۔ وہ مولائیت جو سرکار باوفا میں تھی اس راہ پر ہم چل کے مولائی بن جائیں، یہی ہمارے لیے بہت بڑا امتیاز ہے۔ یہ پوری جو جنگ جیتی گئی داعش سے سیریا میں، یہ کس کی بصیرت کے سہارے جیتی گئی؟ یہ کس کی بصیرت کے صدقے میں جیتی گئی؟ یہ نعرہ خود ہی بتا رہا تھا کہ دل میں بصیرت اتاری ہے ابو الفضل عباس نے،
لا تسبی زینب مرتین کا نعرہ ہی بتا رہا تھا کہ کوئی آیا ہے پر ان جوانوں کے اندر بصیرت اتاری ہے کہ وہ پیش قدم ہو کر ان خیبری یہودیوں کو خیبر کا مزہ چکھا دیں. پہچانے کوئی کھیل ہے, کوئی تماشا ہے. جن اسلحوں کے ساتھ اور جن تدابیر کے ساتھ داعش نے علاقے میں میدان میں قدم رکھا تھا, اس کو کوئی 3 سال کے اندر میں کان ہٹ کے باہر نکال سکتا ہے؟ دہائی کو اکائی میں تبدیل. امریکہ نے ٹارگٹ کہا تھا کہ 30 سال لگیں گے داعش کو ہٹنے میں, لیکن جب بصیرت مآب لوگوں کے مقابلے میں آئی یہ 30 سال کی طاقت تو یہ 3 میں تبدیل ہو گئی. کبھی غور کریں تو پھر دیکھیں کہ نتیجہ کس کے صدقے میں نصیب ہوا ہے. یہ جو پورا سلسلہ, پورا جو سسٹم آیا تھا, یہ کوئی 2-3-4 دن کے لیے نہیں آیا تھا. داعش کو بنانے کا سب سے اہم مقصد یہ تھا کہ اسلام کے نام پر دہشت گردی کا رواج بام عروج تک جائے, اور یہ پیش کر دیا جائے کہ اسلام یعنی دہشت گردی. یہ سب سے بڑا ہدف تھا علاقے کو برباد کرنے کے لیے, اور اس میں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے, اور اس کے لیے پوری تیاری ہوئی. آپ جانتے ہیں اب داعش کا مطلب کیا ہے؟ دولت اسلامیہ فی العراق و شام. یہ عراق اور شام میں اسلامی حکومت کے لیے یوں ہی حکومت نہیں بنتی ہے. حکومت کو پشت پناہی کی ضرورت ہوتی ہے, فکری پشت پناہی کی ضرورت ہوتی ہے, سیاسی پشت پناہی کی ضرورت ہوتی ہے, امنیتی پشت پناہی کی ضرورت ہوتی ہے, مالی پشت پناہی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں اگر نہ ہو تو کوئی حکومت تھوڑی چل سکتی ہے. چلاتا حکومت کوئی اور ہے اور عقبہ فکری کوئی اور عطا کرتا ہے, عقبہ سیاسی کوئی اور بنتا ہے. اور یہ سارے کے سارے ممالک کسی نے عقبہ فکری کا کام کیا ہے. باقاعدہ ابو بکر بغدادی کو زیر نظر تربیت دی گئی ہے, اور اس کے بعد اس کو میدان میں اتارا گیا ہے. پہچانے ابو الفضل عباس کی بصیرت کا صدقہ کیا ملا ہے. اب یہ پہچانے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. جو سب سے بڑا کام کیا گیا ہے وہ حکومت کو فکری, عقیدتی, سیاسی, نظامی, امنیتی پشت پناہی فراہم کی گئی ہے. سعودی عرب نے $50 ملیارڈ دیے ہیں حکومت چلانے کے لیے. اسی طریقے سے متحدہ عرب امارات نے $50 ملیارڈ دیے ہیں داعش کو حکومت چلانے کے لیے. یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اعلان کر دیا کہ ہم نے ایمبیسی کھول دی ہے. یہ آج کھل کے سامنے آئے ہیں. اور یہ میں نے پہلے دن کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ باطل کا کام ہی یہ ہوتا ہے, آہستہ آہستہ خفیہ طور پر کام انجام دیتا ہے. جب دیکھتا ہے مضبوط ہو گیا تب جی کڑا کر کے اپنی بات کو سامنے رکھ دیتا ہے. یہ پرانی بات ہے. ورنہ متحدہ عرب امارات کے $50 ملیارڈ معاونت کے طور پر داعش کو دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ دیگر ممالک نے اسی طریقے سے دیا ہے. یہ مالی عقبہ, مالی پشت پناہی. اس کے بعد دنیا کی خبیث ترین خفیہ ایجنسیز
جس میں موساد، CIA، MI6، ان تینوں نے اپنی خفیہ اطلاعات داعش کو فراہم کی ہے۔ اردن ان کی ٹریننگ کا مرکز بنا رہا۔ جاپان جو سب سے زیادہ انسانیت کرتا ہے، اس نے ٹویٹا نام کی جو گاڑی ہے جو معروف اس کا سیلاب لگا دیا، وہاں مفت میں عطا کیا۔ اور اس قسم کے جتنے لوگ ہیں، فرانس نے ایٹومیٹک اسلحے فراہم کیے، دیگر ممالک نے افراد کو منتقل کرنے کا، ٹرانسفر کرنے کا کھیل کھیلا، امریکہ نے فوجی تجہیزات فراہم کی، امریکہ نے وہ مذہقہ خیز کام کیا کہ کہتا تھا یہ دہشت گرد بھی ہے، ان کو مارنا بھی ہے، اور اس کے بعد جب بھی گراتا تھا اسلحہ تو غلطی سے وہ داعشی کی طرف گرتا تھا۔ وہ امریکہ جو زمین سے 1 فٹ اوپر کوئی چیز اٹھ جائے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہاں کیا ہے، اور وہ اتنا بڑا امریکہ جو 1 فٹ دیکھ لیتا ہے، وہ دیکھ ہی نہیں پاتا تھا کہ ہم جو اسلحے گرا رہے ہیں وہ کہاں گر رہے ہیں، غلطی سے ہمیشہ داعش کی طرف گر جاتے تھے۔ یہ ساری جس کو پشت پناہی ملی ہوئی ہو اور اتنے سب جس کے ساتھ کار فرما ہو، اس کے ساتھ ساتھ کمانڈر کون تھے؟ وہ چچینیا کے خونخوار جن کی سرخ داڑھی اپنی سرخی کی مائل نہیں کی ہوئی تھی، وہ دوسروں کے خون بہا بہا کے اپنی داڑیاں سرخ کرتے تھے، ایسے چچینیا کے کمانڈر تھے فوج میں داعش کے ساتھ۔ ایسے خونخوار بھیڑیوں کے باوجود، ایسے اسلحوں کے باوجود، ایسی تجہیزات کے باوجود، ایسے عقبہ فکری کے باوجود، ایسے عقبہ عقیدتی کے باوجود، ایسے عقبہ سیاسی کے باوجود، اتنی پشت پناہی کے باوجود کس نے یہ خیبری یہودیوں کو پسپا کیا؟ آپ کے پاس تو اتنی طاقت نہیں تھی، آپ کے پاس تو اتنی قدرت نہیں تھی، یہ عباس کے راستے پر چلنے کا اثر تھا۔ طاقت ختم ہوئی، جلوت ختم ہوئی، سیاست ختم ہوئی، اور بھاگنا پڑا میدان چھوڑ کے۔ اس نے بتا دیا جو عباس کی بصیرت کے راستے پر چلے گا وہ ہمیشہ یہودیت کو نیست و نابود کرتا رہے گا۔ ہر پر امریکہ، ہر پر امریکہ، ہر پر امریکہ، ہر پر امریکہ، ہر پر اسرائیل، ہر پر اسرائیل، ہر پر اسرائیل، ہر پر اسرائیل، نعرہ حیدری، نعرہ خوشنودی و امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ لیکن اور بھی بہت کچھ ہم لائے تھے، لیکن بس یہی تک۔ تو یہ ابو الفضل عباس کی بصیرت کا صدقہ تھا کہ جس کے نتیجے میں سیدہ زینب کا روضہ بچ گیا، بالی سکینہ کا روضہ دمشق میں بچ گیا، اور مقاومت کو عزت نصیب ہوئی، مقاومت کو عزت نصیب ہوئی۔ جنازے ہم نے اٹھائے ہیں، اس جنازے پر ہم نے باطل کی فکروں کے جنازے اٹھائے تھے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شہید قاسم سلیمانی کو جو قتل کر دیا گیا تو یوں ہی قتل کر دیا گیا؟ یہ کمال ہوتا ہے بصیرت کا کہ دشمن کی جتنی چھپی ہوئی پالیسیاں ہیں ان کو ایسے پرت در پرت کھول دو، اس کی تہ در تہ جو سازشیں ہیں اس کو ایک ایک کر کے ایسے کھول دو کہ پھر اس کے بعد اس کے پاس اپنے بزرگوں کے استعمال کردہ حربوں کو استعمال کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ بچے۔ یہ جتنے قتل کرنے والے ہیں یہ پہلے مرحلے میں قتل کرنا تھوڑی چاہتے تھے،
یہ پہلے منانا چاہتے تھے، یہ پہلے پھسلانا چاہتے تھے، یہ پہلے اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، مسند بٹھانا چاہتے تھے، پیسے سے خریدنا چاہتے تھے، عزت کر کے خریدنا چاہتے تھے، یہ سب استعمال کرتے تھے یہ لوگ۔ جب یہ ساری چیزیں سمجھ لیتے تھے کہ کارگر نہیں ہیں اور یہ کسی طریقے سے ہمارے شیشے میں اترنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم جو دیکھتے ہیں ہماری بصیرت کی حد دنیا ہے، ان کی بصیرت کی حد لوح محفوظ ہے، اس لیے وہ گھبرا کر یہ سوچتے تھے کہ ان کو میدان سے ہٹانے کا راستہ بس ایک ہے کہ ان کو قتل کر دو، ان کو مسموم کر دو۔ اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی ہوتی تھی، جیسے چاہتے تھے کہ ان کو ختم کر کے ہم فائدے میں آئیں گے، معصوم کا قتل خود ان کے لیے نئی وبال جان بن جاتا تھا۔ آپ 40 کے سال گزشتہ 40 سے علاقے کے حالات کو دیکھیں، شیعہ سنی اختلافات کو دیکھیں اور اس اختلافات کو ختم کرنے کے مرحلے کو دیکھیں، عراق کو جلانے کا مرحلہ دیکھیں اور ان سب کو ختم کرنے کی سازشوں کے نتیجے میں کس طریقے سے قاسم سلیمانی نے تہ در تہ سازشوں سے پردہ ہٹایا ہے۔ تب ورنہ جس کے پاس اتنی طاقت ہو وہ بزدلی سے کیوں قتل کرے گا؟ جس کے پاس اتنی قدرت ہو، مرد تھا تو مردانگی کا تقاضا تھا کہ میدان میں قتل کرتا، جب سیریا میں سامنے تھے تب قتل کرتا، جب آمنے سامنے فوج تھی تب قتل کرتا۔ وہاں قتل کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ سازش چھپی ہوئی تھی۔ اب چھپی ہوئی ہے، اب چھپی ہوئی ہے۔ ہم تو خود ہی داعش کو دہشت گرد کر رہے تھے، اس لیے یہ بھی قتل کر رہے، تو ہاں یہ بھی دہشت گرد کو قتل کر رہے۔ سازش چھپی ہوئی تھی، جب سازش چھپی ہوئی فاش ہو گئی، مرجعیت نے اپنی بصیرت کے نتیجے میں، ایران اور عراق کی مرجعیت نے اپنی بصیرت کے نتیجے میں جو ابوالفضل عباس سے بصیرت حاصل کی تھی، مرجعیت نے 30 سال کو 3 سال میں کانائٹ کے باہر نکال دیا داعش کو۔ راز کھلنے لگا، پھر سازش عراق میں کی، پھر راز کھلنے لگا، کہا راستہ بس یہی ہے، اسے قتل کر دو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہی سب سے بڑی بھول تھی، قتل کیا، بصیرت ایسے پھیلی جو اب تک ذلیل نہ تھا، ساری ذلت اور رسوائی ملی۔ ہوتا ہے بصیرت کا اثر، یہ ہوتا ہے ابوالفضل عباس کے راستے پر چلنے کا نتیجہ۔ اور اب آپ دیکھیں معصوم کیا فرماتے ہیں، کچھ ذات والا صفات کے سلسلے میں قرآن کی آیت کو آپ دیکھیں، جو پیغام ہے قرآن کا وہ کیا ہے؟ میرا راستہ معین ہے، قل ھٰذِھِ سبیلی، اور اس راستے پر صرف اللہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے، اور اس کی بات نہیں ہے، بالکل صاف ستھری بات ہے، علی بصیرۃ۔ اور یہ فقط میری ذمہ داری نہیں ہے، جس کو میرے پیرو ہونے کا دعویٰ ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بصیرت کے ساتھ تمام باتوں کو قبول کرے۔ اور اللہ کی طرف بلانے والے کو 2 کام کرنا ہے، ایک سبحان اللہ کہہ کر اللہ کی تنزیہ کا اعلان کرنا ہے کہ اللہ کیا ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آنے والا ہے، اور دوسرا اعلان کرنا ہے کہ وما انا من المشرکین، اور یہ بھی سمجھ لو کہ ہم شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ یہ وضاحت بیان کرنی ہے تاکہ لا الہ الا اللہ کہہ کہ مشرکین منافقین کی صورت میں اپنی جگہ بنانے نہ پائیں کہ ہم تو لا الہ الا اللہ کہہ ہی رہے لہذا ہم بھی ہیں اس میں۔ نہیں، یہ اعلان کرنا ہوگا وما انا من المشرکین۔ تو اب ساری گفتگو جو کل تک بصیرت کے سلسلے میں آئی وہ بصیرت کی عمومی بحث تھی، بصیرت کو کہاں پہنچنا ہے
یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. کانا امنا العباس، ہمارے چچا عباس. اس لذت کو امام جعفر صادق علیہ السلام ہی محسوس کر سکتے ہیں. اور کہ وجود میں صلاحیت امنا کی لذت. کانا امنا العباس نافذ البصیرہ، ہمارے چچا عباس بصیرت نفوذ رکھتے تھے. وَسُلْبَ الْإِيمَانِ یا سُلَّبَ الْإِيمَانِ، دونوں طریقے سے روایت میں. راسخ ایمان والے تھے. جاہدہ ما ابی عبداللہ، امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ جہاد کیا. وَعَبْلَى بَلَاءً حَسَنًا، اور بہترین امتحان میں اپنے آپ کو ڈال کر کامیاب رہے. بلاؤں کی آماجگاہ میں اپنے آپ کو بہترین انداز سے ڈالا. وَمَضَى شَهِيدًا، اور آخری درجے پر جو پہنچے وہ شہادت کا درجہ تھا، وہ گواہی کا درجہ تھا. 5 صفتیں امام علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور 5 میں سے ہم پہلی ہی صفت پر کچھ بیان کر سکے، وہی بہت بڑی بات ہے. ان 5 اوصاف میں سے 2 صفتیں جملے اسمیہ کی صورت میں. علماء افاضل تشریف فرمائیں. اسم سے عربی میں کچھ جملے اسم سے شروع ہوتے ہیں، کچھ جملے فعل سے شروع ہوتے ہیں. یہ جو جملوں کی حیات ہوتی ہے ہر زبان میں ہے، عربی میں زیادہ ان سب چیزوں کا حیات جو ہوتی ہے جملے کی، جس کو ہم لوگ سیاغت کہتے ہیں، بناوٹ جسے آپ کہنے، وہ بہت اثر انداز ہوتی ہے. 2 صفت نافذ البصیرہ، سلبل یا سلب الایمان، جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ ذاتی صفت پر دلالت کرتا ہے. 3 صفتیں جملہ فعلیہ سے شروع ہوتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان 2 صفتوں کے نتیجے میں یہ 3 صفتیں حاصل ہوئی ہیں. اب خود اس نافذ البصیرت کے معنی 5 معنی ہو سکتے ہیں. اس نافذ البصیرت کے، یہ ابھی بات فقط نافذ البصیرت کی چل رہی ہے، اور آگے کی جو صفتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر. نافذ البصیرت کے 5 معنی ہو سکتے ہیں. جملہ اسمیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے بصیرت جہاں سے حاصل ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے منشأ بصیرت جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس کی بنیاد پر پہلا معنی یہ ہوگا کہ بصیرت ابو الفضل العباد کی ذات مقوم ہے. کیا مطلب اس کا؟ علماء افاضل سمجھ گئے ہوں گے، لیکن بچے بیٹے میں کچھ صفتیں عارضی ہوتی ہیں کہ وہ صفت اگر ہٹ جائے تو ذات میں کوئی مشکل نہیں آئے گی. کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ نکال دی جائے تو ذات بکھر جائے. جیسے نمک سے آپ نمکینیت نکال دیں تو نمک نہیں بچے گا. شکر سے آپ شیرینی نکال دیں، مٹھاس نکال دیں تو پھر وہ شکر نہیں ہوگی. کچھ لوگوں کی صفتیں ان کے ذات کی مقوم بن جاتی ہیں. قوام ذات اسی صفت پر ہوتا ہے. کائنات میں مختلف قسم کے لوگ ہیں،
کچھ صفتیں کچھ لوگوں کے لیے حال ہوتی ہیں، کمالات حال کی صورت میں رہتے ہیں، محنت کی، مشقت کی، تو ایک اچھی کیفیت پیدا ہو گئی، وہ اتنی دیر تک رہتی ہے جتنی دیر تک وہ حال باقی رہتا ہے۔ پیغمبر اکرم سے کسی نے کہا نبی اللہ کیا بات ہے، آپ جب تقریر کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ بس اب جو جائیں گے گھر تو ایک دم ایسے ہی ہو جائیں گے، ایک دم جو حالت طاری ہوتی ہے آپ کی گفتگو سے ہم پر، تو ہم بالکل ایسے ہو جاتے ہیں کہ بس گھر جائیں گے تو بالکل جو آپ نے کہا، اور ادھر گھر سے آپ کے پاس سے نکلنے باہر گئے پھر جیسے کہ تیسے۔ اگر وہ صفت جو تم بیان کر رہے ہو کہ میرے جلسے میں تمہارے پاس باقی رہتی ہے اور گھر تک اسے لے کے چلے جاؤ تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگے۔ مشکل تمہاری یہی ہے کہ تمہارے یہاں حال پایا جاتا ہے، قوام نہیں پایا جاتا۔ یہ پہلا مرتبہ ہے اچھی صفتوں کا۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے ملکے کا، انسان میں اچھی صفت کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ چاہے نہ چاہے وہی کرتا رہتا ہے، اتنا ریاض کرتا ہے وہ اچھی صفت پر کہ وہ اس کے لیے ملکہ بن جاتا ہے۔ یہ جس کے لیے ملکہ بن جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، صفت اخلاقی صفتیں انسان کے لیے ملکہ بن جائیں تو یہ تو کمال ہے انسان کے لیے، لیکن یہ اس کی ذات کا جز نہیں ہے، یہ اگر ختم ہو جائے تو اس کی ذات پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن کچھ صفتیں وہ ہیں جو کچھ لوگوں کی ذات کا حصہ بن جاتی ہیں۔ قرآن نبی اکرم کے لیے کہتا ہے انکا لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ کیا آپ خلق عظیم کے راستے پر ہیں؟ نہیں، اعلی خلق عظیم یعنی آپ کی ذات کا قوام خلق عظیم ہے، آپ اخلاق کے راستے پر نہیں ہیں، آپ اخلاق پر محیط ہیں، آپ راستے پر نہیں چل رہے ہیں۔ صدیقہ صغرا کو کہا جاتا ہے عقیلہ بنی ہاشم، یہ جو عقیلہ میں آخر میں ہے جو تے ہے اصل میں یہ اس کی مؤنث کی علامت نہیں ہے، یہ مبالغہ کی علامت ہے۔ جیسے علامہ چاہے مرد ہو چاہے عورت اسے علامہ ہی کہا جاتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ فقط صدیقہ صغرا عقیلہ تھیں، امام حسین بھی عقیلہ تھے، اور ان دونوں اور ان جیسے لوگوں کے لیے صفت عقل ان کی ذات کا قوام ہے۔ یعنی اگر زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے عقل کو جدا کیجئے تو زینب بکھر جائیں گی، یہ عقل پر محیط ہے۔ اب ان تمام تناظر میں پہلا معنی جو ہے نافذ البصیرہ کا وہ یہ کہ عباس کی ذات کا قوام بصیرت پر ہے، اگر بصیرت سے عباس کو جدا کر لو تو عباس کی ذات بکھر جائے گی۔ صفت مقوم ہے ابو الفضل عباس کے لیے بصیرت، جو پہلا معنی بصیرت کا۔ دوسرا معنی بصیرت کا کہ بصیرت ان کی ذات کا اٹوٹ حصہ ہے، ان کی ذات کا اٹوٹ حصہ ہے بصیرت، وہ یعنی کہ سارے وجود میں بصیرت پھیلی ہوئی ہے۔ تیسرا معنی نفوس کے اعتبار سے نافذ البصیرت کے عنوان سے ان کی بصیرت ساری دنیا پر آشکار ہے، یعنی یہ ایسی بصیرت والے ہیں کہ ان کی بصیرت ان کی ذات میں محدود نہیں ہے، بلکہ جو ان کے پاس آئے گا وہ بصیرت ماب ہو جائے گا۔
یعنی فقط ان کی ذات کے اندر بصیرت کا نفوذ نہیں ہے، بلکہ ان کی ذات سے باہر نکل کے جو ان کے قریب آئے گا اس میں بصیرت یہ نافذ کر دیں گے۔ وہی جو پچھلی باتوں میں آپ کے سامنے کا، یعنی وہ معنی نور کا ہو جائے گا۔ جو پچھلی گفتگو میں نور کی کیا تعریف تھی؟ ظاہر لذات مظہر لغیرہ۔ نور کی صفت یہ ہے جو اپنے آپ میں خود بھی روشن ہے، دوسروں کو روشن کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ عباس نافذ البصیرہ ہے، خود میں بھی بصیرت اتری ہوئی ہے، جو عباس کے راستے پر چلے گا اس میں بھی بصیرت اتر جائے گی۔ بات پڑھتے محمد و آل محمد، صلی دوسروں کے لیے بصیرت، اور یہ بصیرت وہ بصیرت ہے جو اب تک آپ کے سامنے کہا معرفتی بن نورانیہ۔ یہ بصیرت وہ بصیرت ہے جو توحید اور ولایت کے راستے سے آتی ہے، اور ابو الفضل عباس میں جو بصیرت تھی وہ ولایت اور توحید والی بصیرت تھی کہ توحید اتنی راسخ تھی جس کی بنیاد پر ولایت ان کے وجود میں اتر چکی تھی۔ یہ 5 معنی اپنی جگہ پر ہے۔ اب ان 5 معنی کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جس میں یہ صفت پائی جاتی ہے اس کے اوصاف کیا کیا ہوتے ہیں۔ 2 نام ہیں سرکار باوفا کے، ایک قمر بنی ہاشم، دوسرے باب الحسین۔ یہ قمر بنی ہاشم کیوں کہے گئے؟ بڑے خوبصورت تھے۔ آج آپ کو جناب سرکار باوفا کو ایک دوسرے انداز سے پہچاننا ہے۔ جو ہم نے پہچاننے کا راستہ اختیار کیا ہے سرکار باوفا کو، وہ ہے تو اچھا لیکن نتیجہ خیز نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں سرکار باوفا کے سلسلے میں؟ جیسے ہی تصور آتا ہے ویسے ہی کیا ہوتا ہے؟ دلیر، بہادر، ساونت، شجاع، آنکھوں کے اشارے پر 4000 کے لشکر کو سمیٹنے والا، پیشانی کی چتونوں اور بل پر فوج کو لانے والا۔ یہ سب ہمارے تصورات ہیں۔ بلند قامت، رشید قامت، اس میں سے کوئی غلط کچھ بھی نہیں ہے، ہاں اس میں سب صحیح ہے، لیکن اس راستے سے اگر ابو الفضل عباس کو پہچنوائیے گا تو کثرت گرائی کے شکار ہو جائیے گا، پولرزم کے شکار ہو جائیے گا، اور پھر آپ یہ ساری باتیں کہیں گے۔ ہر دین والا، ہر ازم والا، ہر مسلک والا اپنے ہیرو کے لیے ایک طاقت کا سمبل رکھتا ہے۔ ہر ایک، آپ کسی کے چلے جائیے، آپ جیسے ہی یہ ساری باتیں پیش کریں گے، سرکار باوفا یہ تھے، سرکار باوفا یہ تھے، سرکار باوفا یہ تھے، کہے گا میرے یہاں بھی فلاں ایسے تھے۔ آپ سچی سچی باتیں بتائیں گا، وہ ٹوکری بھر جھوٹ بھر کے لے آئے گا۔ پھر اس کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ وہ کیا کہے گا؟ ہاں آدمی ایک ہی ہوتے ہیں، آپ ان کو یہ کہتے ہیں، ہم ان کو یہ کہتے ہیں۔ نہیں، ہمیں دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم جس عباس کو مانتے ہیں وہ تاریخ میں اکلوتا ہے۔ ہم جس عباس کو مانتے ہیں، اگر دنیا کوئی تو اپنا مذہب بدل کے اس کو قبول کر لیں گے۔ اس راستے پر چلنے کے لیے بہادری، ساونتی، دلیری یہ سب نہیں چلے گی جبکہ یہ سب صحیح ہے۔ یہ راستہ ہی غلط ہے۔ راستہ ابو الفضل عباس کو پہچانوانے کا بصیرت کا راستہ ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ معصوم دیکھیے آپ جو بھی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جو بھی حدیثیں آپ دیکھ لیں، کہیں پر شجاعت کا تذکرہ نہیں ہے، کہیں پر دلیری کا تذکرہ نہیں، جو سب کچھ تھا۔ جتنی بھی روایتیں معصومین کی ہیں وہ ساری روایتیں اس قسم کی ہیں۔ بصیرت کی بنیاد پر سرکار باوفا کو قمر بنی ہاشم اور
باب الحسین کہا گیا ہے. قمر بنی ہاشم کیوں کہا گیا؟ ابھی آپ نے سمجھا کہ بصیرت کے دو رخ ہیں. ایک وہ جو اس کی ذات میں ہوتا ہے، انسان خود نور بصیرت سے آگاہ ہوتا ہے، ایک معنی ابھی آپ نے بصیرت کے یہ سنے. دوسرا رخ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو منور کرتا ہے، دوسروں کو نورانی کرتا ہے. کیوں معصومین نے سرکار باوفا کو قمر بنی ہاشم کہا؟ اس کا راز اسی نافذ البصیرت کی طرف جاتا ہے. جب انسان نافذ البصیرہ ہو جاتا ہے تو وہ جب نور حاصل کرتا ہے تو یہ بصیرت کا نور کہاں سے ملتا ہے؟ امیر المومنین نے بتایا بصیرت کا نور ملتا ہے میری نورانی معرفت سے. بصیرت جو میری نورانی معرفت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت ہے. اور وہ جو نور بصیرت حاصل ہوتا ہے وہ نور عظمت الہی سے حاصل ہوتا ہے، اور وہ نور عظمت الہی نور الانوار تک پہنچتا ہے، اور نور الانوار انسان کے قلب میں پہنچتا ہے تو انسان میں بصیرت آتی ہے. جب انسان میں بصیرت آتی ہے تو نور اپنا ہنر دکھاتا ہے. نور اپنا ہنر کیا دکھاتا ہے؟ جب لیتا ہے کہیں سے نور تو اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے. چاند کی خصوصیت کیا ہے؟ چاند کے پاس اپنا نور نہیں ہے، چاند کے پاس نور ہے سورج کا. سورج سے وہ نور کسب کرتا ہے اور کسب کر کے پھر رات میں وہ چاندنی راتوں میں نور لٹاتا ہے. ابو الفضل عباس کو قمر بنی ہاشم کہنے کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ خورشید امامت سے نور تھے، دل میں بصیرت اتاری، کائنات میں نور پہنچاتے رہے. اس لیے معصوم نے کہا امن العباس قمر بنی ہاشم. محمد وآل محمد باب الحسین کیوں ہیں؟ جو جس کے دل میں نور اتارتا ہے وہ جب اس نور کا کرشمہ دیکھتا ہے جو اتارا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اس کو انبساط نصیب ہوتا ہے، اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے. جب دیکھتا ہے میری محنت سوارت ہوئی، میں نے جس پر کام کیا تھا وہ محنت پائے تکمیل تک پہنچ گئی. کیوں کہا گیا ہے جناب عباس کو مستجار الحسین؟ ساری کائنات جس کی پناہ میں وہ حسین، اور حسین جس کی پناہ میں وہ عباس. یہ کون سی پناہ گاہ تھی جس میں امام حسین علیہ السلام تھے؟ یہ وہی پناہ گاہ تھی کہ جس کا وجود حسین کے سکون کا سبب تھا، جس کا وجود حسین کے انبساط کا سبب تھا. کیوں حسین مسرور ہوتے تھے ابو الفضل عباس کو دیکھ کر؟ اس لیے کہ حسین نے جو محنت کی تھی کربلا کے لیے وہ ساری محنت سوارت ہو گئی. اس لیے جیسے ہی عباس کو دیکھتے تھے حسین کا کرب دور ہو جاتا تھا، حسین کی پریشانی دور ہو جاتی تھی. چہرے عباس پر نگاہ گئی، جو نور خورشید ولایت نے ودیت کیا تھا اس نور کی چھوٹ کائنات میں ایسی پہنچ رہی ہے کہ وہ حسین دیکھ رہے غم بھول جا رہے ہیں، حسین دیکھ رہے ہیں کرب و بلا میں کرب بھول جا رہے ہیں. اسی لیے کیا کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا گیا جب مشکلات میں ہو، جب پریشانی میں ہو، جب کرب و بے چینی میں ہو تو 133 بار پڑھو یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بے اخیک الحسین. اس لیے کہ جب حسین دیکھتے تھے عباس کو تو اس نور کو جو ودیت کیا تھا کرب دور ہو جاتا تھا، پریشانی دور ہو جاتا تھا. عباس بن
بن گئے مستجار الحسین. جب حسین کی پناہ تو ہم جیسے گناہگار، ہم جیسے خطاکار، ہم جیسے سیاہکار جب پریشانیوں میں مبتلا ہو تو حسینی کا واسطہ دے کے پریشانیاں دور کروائیں گے. ابو الفضل عباس بلند تر صلوات. اب عباس کا دیدار کاشف کرب حسین. اب عباس کا دیدار حسین ابن علی کے سکون کا سبب ہے. یہ پہلے معنی کی تھوڑی سی توضیح ہوئی کا نافذ البصیرت کی. نافذ البصیرت کا دوسرا معنی تمام خلقت کی دانائی ابو الفضل عباس کے پاس تھی. تمام خلقت کا علم ابو الفضل عباس کے پاس تھا. یہ معنی کہاں سے سمجھ میں آیا؟ نافذ البصیرت قرآن سے سمجھ میں آیا. وہ سامری نے منفی معانی میں استعمال کیا اس کو. کیا کہا اس نے؟ بصرتو بما لم یبصرو. ہم نے وہ دیکھ لیا جو یہ لوگ دیکھ نہیں پائے. جب جبرائیل جا رہے ہیں تو ان کے گھوڑے کے ٹاپوں کے نیچے سے جو مٹی ہے وہ اچھل رہی ہے. یہ سب نہیں دیکھ پائے. ہم نے دیکھ لیا اپنی منفی ریاضتوں کے نتیجے میں. تو مفسرین نے جب اس کا معنی کیا تو کیا کیا کہ علم تو بما لم یعلموا من البصیرہ. ہم نے بصیرت کی بنیاد پر وہ دیکھ لیا جو سب دیکھ نہیں پائے. اب آپ کے سامنے جب بصیرت دانائی کے معنی میں آ گئی تو آپ نے گزشتہ جتنی مجلسوں گزشتہ ہوئی ہیں سب کو آج تطبیق دینا ہے. بس دو قسم کا علم تھا. ایک وہ علم جو وبال جان تھا، دوسرا وہ علم جو بصیرت والا علم تھا. جب علم بصیرت والا ہوتا ہے تو وہ کون سا علم ہوتا ہے؟ علم کی دو قسمیں ہیں. ایک علم وہ ہے جو فکر کے ساتھ حاصل ہوتا ہے. وہ علم جو فکر کے ساتھ حاصل ہوتا ہے وہ آزاد ہے. اس کی مثال ایک ایسے چراغ کی طرح ہے جس میں تیل جلتا ہے. جب تیل جلتا ہے تو اس سے جب لو نکلتی ہے تو جیسا تیل ہوتا ہے ویسی روشنی ہوتی ہے. اس میں دھواں زیادہ ہوتا ہے، نور کم ہوتا ہے. فکر کا یہی کام ہے. فکر چند مرحلوں میں مقصد تک پہنچتی ہے اور اکثر مراحل میں دھواں دھواں ہوتی ہے. فکر کی دوسری مشکل یہ ہے کہ فکر آزاد ہے. ابو علی سینا کا شاگرد بہمنیار ہو سکتا ہے جو یہودی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے کہ علم کے لیے کوئی قید نہیں ہے. اگر اس میں بصیرت نہ ہو کوئی بھی بن سکتا ہے. منطق کا دانا کوئی بھی بن سکتا ہے. لیکن جو بصیرت والا علم ہوگا، اسی لیے جب فلسفہ بصیرت کے ساتھ نہیں ملتا ہے تو ہمیشہ دھوکہ کھاتا ہے. فلسفہ جب بصیرت کے ساتھ ملتا ہے تب آخر میں جا کر ابو علی سینا کیا کہتے ہیں؟ جل جناب الحق ان یشرع لکل واردن. یہ آل محمد کا گھرانہ اور خدا تک پہنچنے کا راستہ ایسا عام نہیں ہے کہ گھاٹ پر آ کے سب پانی پی لیں. یہ یہاں تک پہنچنے کے لیے یہ معمولی فلسفے سے حاصل نہیں ہوا ہے. وہ اپنی ریاضت سے جو بصیرت کے ساتھ حاصل کی ابو علی نے اس سے پہنچے ہیں. پس بصیرت کی پس علم جو فکر کے ساتھ ہوتا ہے وہ آزاد ہے. لیکن وہ علم جو بصیرت کے ساتھ ہوتا ہے اس کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو نہیں ملتا ہے. آئے نور پڑھیے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس نور کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے. یعنی پہلے اپنے قلب کو کھولنا ہوگا
تب اسی لیے قرآن نے کیا کہا اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو تب اللہ علم عطا کرے گا۔ تو وہ علم جو بصیرت والا، جو تمام چیزوں کی معرفت رکھتا ہے، وہ علم ایسا ہوتا ہے جو بصیرت کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو علم بصیرت کے ساتھ ہوتا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ادب پایا جاتا ہے۔ یہ بھی گزشتہ مجلس سے بات ہو چکی ہے، تَأَدَّبُوا بِآدَابِ الرَّبَّانِيِّينَ، علم حاصل کرنا ہے تو پہلے ربانیوں کا ادب حاصل کرو، علم تمہارے باطن سے جھلکنے لگے گا۔ اور اس میں کہا تھا کہ رسول خدا نے کہا انا ادیب ربی و علی ادیبی، اللہ نے مجھے ادب سکھایا ہے اور میں نے علی کو ادب سکھایا ہے، اسی لیے انا مدینۃ العلم و علی بابها۔ اب جب یہ علم ادب کے مرحلے میں پہنچتا ہے تو سب کچھ رکھنے کے باوجود جو مرکز علم ہوتا ہے اس کے سامنے انسان سر نیاز خم کر دیتا ہے۔ ابو الفضل عباس کون؟ عبد صالح، رفع اللہ ذکرک، وہ ذات کے جس کے اوپر کل قیامت کے دن ساری خلقت غبطہ کرے گی، رش کرے گی کہ کاش ہم عباس کے بیرق تلے ہوتے۔ اس میں سے ایک صفت مراد رضا کو مل جائے تو اپنے آپے میں نہیں رہیں گے، کسی کو کچھ سمجھے گی نہیں، شدھ بدھ ہو جاتی ہے تو آدمی کسی کو کچھ سمجھتا نہیں ہے۔ لیکن جس کے پاس یہ سب کچھ ہے، جس نے ادب سیکھا ہے، اس کے ادب کی خصوصیت کیا ہے؟ ما کانا یجلس بین یدی الحسین علیہ السلام، عباس زندگی بھر کبھی حسین کے سامنے نہیں بیٹھے، کبھی سامنے نہیں بیٹھے، الا باذنہ، تا وقت کی اجازت نہیں لے لی، جب اجازت لے لی تب بیٹھے۔ کانا کالعبد الذلیل بین یدی المولا الجلیل، ایسے ذلیل اور رسوا بندہ اپنے جلیل القدر مولا کے سامنے بیٹھتا ہے، ویسے ابو الفضل عباس امام حسین کے سامنے بیٹھتے تھے۔ وَكَانَ مُمْتَثِلًا لِأَوَامِرِهِ وَنَوَاهِهِ، حسین نے جو کہہ دیا وہی عباس کی زندگی ہے، جس سے منع کر دیا وہ حسین عباس کے تصور میں نہیں آتا۔ یہ تو ابتدائی منزل ہے، لکھنے والے مالی سبتین نے یہ لکھ دیا، ورنہ عباس کے لیے حسین کو یہ سب کہنے سننے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ کہے تو کرے، منع کرے تو نہ کرے۔ عباس بصیرت کے اس درجے پر فائز تھے کہ حسین کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے اس وقت مولا چاہتا کیا ہے، پیشانی کے بل سے سمجھ جاتے تھے مولا چاہتا کیا ہے، مسکراہٹ سے سمجھ جاتے تھے آقا چاہتا کیا ہے۔ کہنے سننے کے مرحلے میں تھے ہی نہیں۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کائنات میں جو دعویٰ کرتا ہے مولائیت کا وہ جھوٹا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مولائی ہیں وہ جھوٹا ہے، مگر یہ کہ وہ ابو الفضل عباس کے راستے پہ چلے، وہی مولائی ہے جو راہ ابو الفضل عباس پر ہو۔ راہ ابو الفضل عباس یعنی کیا مطلب؟ یعنی تعدب بآداب اللہ۔ جو اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں، اب اگر ہمیں مولائی بننا ہے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں علیہ السلام، اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ امام حسن کیا کہہ رہے ہیں، اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ چاردہ معصومین کیا کہہ رہے ہیں، اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عباس کیا کر رہے ہیں۔
جو عباس کر رہے ہیں وہی اگر ہم کرتے ہیں تو ہم مولائی ہیں. بس عباس کرتے کیا ہیں؟ حسین کے چہرے پر نگاہ ہے. مولا چاہتا کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں علم. نافذ البصیرہ یعنی عباس کے پاس علم ہے. ابھی آگے دیکھیے اس کے بعد کیا کہتے ہیں. وَكَانَ لَهُ کما کانا ابو ہو علی لرسول اللہ. یہ عباس نے یہ ادب کہاں سے سیکھا تھا؟ یہ عباس نے یہ ادب اپنے بابا امیر المومنین سے سیکھا تھا. جیسے امیر المومنین رسول خدا کے سامنے رہتے تھے ویسے ہی عباس امام حسین کے سامنے رہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ علی کیسے رہتے تھے؟ انا عبد من عبید محمد. میں محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام ہوں. جیسے وَمِن تَعَدُّبِهِ کچھ بتائیے گا ان کے ادب کی علامتیں کیا کیا تھیں؟ کچھ نہیں بتا سکے. ایک سن لو. وَمِن تَعَدُّبِهِ لَمْ يُخَاطَبِ الْحُسَيْنِ إِلَّا وَيَقُولُ يَا سَيِّدِي. کبھی مخاطب ہی نہیں کیا حسین ابن علی کو، مگر جب بھی کہا اے میرے سید و سردار، یا ابا عبداللہ، یا ابن رسول اللہ، جب بھی مخاطب کیا اسی طریقے سے مخاطب کیا. نافذ البصیرہ. اب دیکھیے 11 بج گیا، یعنی 1 گھنٹے میں پڑھ چکا. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. اب اس کو اگر اور چھڑے ہم تو 1.5 گھنٹہ ابھی اور چاہیے، بہت ساری باتیں رہ گئی. بس یہیں تک دیکھیے آپ اور پھر محسوس کیجیے ادب کیا ہے. ابو الفضل لائے تھے کس لیے لائے تھے؟ شروع سے لے کے آخر تک یہی کہا گیا. یہ ساری معنی نافذ البصیرت کے آپ کم و بیش سمجھ گئے. اب یہ علامت دیکھیے نافذ البصیرت کی. ادب کیسا ادب ہے. کربلا کے لیے تھے نا حضرت عباس. کربلا میں کہاں کے لیے تھے؟ حضرت علی کی دعا تھی نا کہ مباہلے میں تو حسن حسین رسول اللہ کے ہو گئے، تو اب کربلا کے لیے میری طرف سے کون؟ جو سنتے رہتے ہیں آپ یہ باتیں، کوئی نئی بات تو کربلا. امام حسن کہتے ہیں تو بھائی حسن کربلا، جناب زینب تو کربلا. یہ جو ظاہر قائن آئے تھے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ تمہیں معلوم ہے کس دن کے لیے تمنا کی تھی؟ تو کربلا کے لیے آئے تھے. تو حضرت علی کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ پہلے یہ بتا دیجئے. کسی میں جرت ہے؟ کوئی ایرا غیرہ کہہ دے ہم لوگوں میں تو جرت ہے ہی نہیں. اچھا ہے وہ صحیح ہے، حضرت علی کی دعا قبول ہوئی تو پھر کیسے دعا قبول ہوئی؟ جب کربلا کے لیے تھے تو کربلا کے لیے جنگ ہی کے لیے تو تھے. امام اعظم نے جنازے پر تیر پڑا کربلا، ولید کے دربار میں کربلا، خور نے لجام پر ہاتھ رکھا کربلا. جس کا اتنے زمانے سے کربلا 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 ہو رہا، اسی کربلا میں تو لڑنے نہیں دیا گیا، تو دعا قبول کہاں ہوئی؟ جنگ کربلا کے لیے تھے نا، تو کہاں لڑے ابو الفضل عباس جو آپ کہیں گے دعا قبول ہوئی؟ یہی بصیرت سمجھنے کی ضرورت ہے. کس مارکے کے لیے دعا کی تھی؟ اگر کربلا سجائی گئی ہوتی جنگ کے لیے
یعنی اس جنگ کے لیے جس میں اسلحے رد و بدل ہوتے ہیں، جس میں تلوار سے ٹکراؤ ہوتا ہے، جس میں نیزوں کی چمک، نیزوں کی لپک، تلواروں کی چمک ہوتی ہے، اگر یہ جنگ تھی کربلا میں تو 30,000 کے لشکر میں سارے ہٹے کٹے اور ادھر اصغر سمیت 72، قاسم سمیت 72، ارے آگے پیچھے جو بھی آپ کر لیجئے جو ہے وہ، کوئی 200 کہتا ہے، کوئی 100 کہتا ہے، جو مشہور ہے اس کو لے کے چلیے، 100 بھی رکھ لیجئے آپ، 200 بھی رکھ لیجئے آپ، 30,000 کے لشکر میں یہ اصغر سمیت، قاسم سمیت، عبداللہ ابن حسن سمیت 11 سال کے، ادھر مسلم ابن اوسجہ سمیت اور حبیب ابن مظاہر سمیت بھوے پلٹ پلٹ کے جنگ کرنے والے ہیں۔ یہ کہیں جنگ ہوتی ہے ایسے، اس میں ساتھ میں خواتین بھی، تدارک کے علاوہ کبھی دیکھا آپ نے خواتین کسی جنگ میں گئی ہیں؟ تدارکات کی جو خواتین ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر گئے ہوتے کربلا میں اسلحوں کی جنگ کرنے کے لیے تو مارکا ہی کچھ اور ہوتا۔ اس کا مطلب نہ دعا کی تھی امیر المومنین نے جنگ کے لیے اسلحوں والی، نہ استعمال کیا امام حسین نے جنگ کے لیے اسلحوں والی، تو پھر کس جنگ کے لیے؟ یہاں پر سمجھنا ہے کہ عباس تاریخ کی اکلوتی ذات کیوں ہے، کیوں اکلوتے ہیں، اور کیوں ہم کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دین دوسرا عباس لا دے تو اپنا مذہب بدل دیں گے، اس لیے کہ دلیر کو، ساونت کو، بہادر کو، شجاع کو تلوار ہاتھ میں دے دیجئے تو اس کو کشتے کے پشتے لگانا آسان ہے، منٹوں میں، سیکنڈوں میں ختم کر دے گا سب کو، اور اس کے اوپر کوئی اثر بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ایسے بہادر کو، ایسے ساونت کو، ایسے دلیر کو، ایسے شجاع کو اطاعت کی زنجیر میں جکڑ دینا حسین کا ایک کمال ہے، اور اس زنجیر میں جکڑے رہنے کے باوجود مسکراتے رہنا عباس کی بصیرت کا کمال ہے۔ یہ ہے وہ بصیرت، کوئی دوسرا نہیں لا سکتا۔ ایسے ایسے ناہنجاروں کے سامنے آغوش کے پالے شہید ہو جائے اور یہ ساونت کھڑا دیکھتا رہے، اسے کہتے ہیں مولائیت، اسے کہتے ہیں اپنے مولا کا تاج۔ امام حسین علیہ السلام نے 4 محرم کو فیصلہ سنا دیا، خیمے پر جانا اور 4000 کے لشکر کی جرات نہ ہونا۔ شمر 4000 کا لشکر لے کے آئے تھے نا، 4000 کے لشکر کی جرات نہ ہونا کہ وہ اس خط کو عبور کر جائے، یہ ابو طالب کے پوتے کا کمال ہے، یہ علی کے لاڈلے کا کمال ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ کمال عباس کا نہیں ہے۔ عباس کا کمال یہ ہے ہی نہیں کہ ان کی تلوار کے خط پر دشمن، عباس جیسے بہادر کے لیے یہ چٹکیوں کا کام ہے۔ عباس کا کمال یہ نہیں ہے، نافذ البصیرت کا کمال یہ نہیں ہے کہ لشکر کو اشاروں پر، اشاروں سے پہلے تلوار کی لکیر پر روک لی، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ جب زینب کبریٰ شہزادی یہ کہتی ہیں بھیا آقا حسین یہ نہیں چاہتے کہ اس جنگ کو پانی کی جنگ کہہ دی جائے، اس نام سے جنگ نہیں ہونی چاہیے کربلا میں، تو اب اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ تاریخ یہاں تک بتاتی ہے کہ بس یہی بات ہے
کہ مولا کو پسند نہیں ہے جنگ کہیں پانی کے نام پر نہ ختم کر دی جائے، اتنی سی بات ہے۔ اور اب وہی ابو الفضل عباس، یہ معجزہ ہے عباس کا۔ ایک ساوند کا کمال تو یہ ہو سکتا ہے کہ تلوار کا نشان کھینچ دے تو کسی بزدل میں جرأت نہ ہو کہ وہ خط پار کر دے، لیکن کائنات میں عباس کے سوا کوئی دوسرا ساوند نہیں ملے گا جو جس شجاعت سے میدان میں خط کھینچتا ہے انہی ہاتھوں سے خیموں کی تنابیں کھول کے بتاتا ہے عباس نافذ البصیرہ ہے۔ یہ ہے وہ کرشمہ، اور اس کے لیے ہمیں یہ جنگ لڑ رہے تھے امام حسین، اور اس جنگ میں عباس کا ثانی کوئی نہیں۔ شب عاشور آئی، یوں ہی تھوڑی کہہ دیا بے ابی انت و امی یا اخی، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں، یا میرے باپ تم پر قربان ہو جائیں بھیا، یوں ہی تھوڑی کہہ دیا۔ جنگ میں حسین جیت گئے تب یہ کہا ہے، بتا دیا مولائی کسے کہتے ہیں تب کہا۔ عصر تاسوعہ جب حملہ ہوا ہے، وقت سے پہلے حبیب آگے سب ابھی کیسے، ابھی کیسے، ابھی تو کوئی بات نہیں تھی، تم لوگ کیسے آ گئے؟ کہا ابھی تو حکم آ گیا کہ ابھی حملہ کر دینا۔ اب حبیب و عباس کی گفتگو پڑھیے۔ حبیب نے عباس سے کہا اے عباس آپ ان کو سنبھالیے گا، میں حسین سے پوچھ کر آؤں آقا سے، یا آپ جا کر پوچھ کر آئیے گا، میں ان کو دیکھتا ہوں۔ نہ معلوم کون سی امنگیں دل میں انگڑائیاں لے رہی تھی، نہ معلوم کون سے جذبات کا اوقیانوس سیلاب کے لیے مچل رہا تھا۔ حبیب آپ دیکھیے میں پوچھ گیا تو فرقت العباس، عباس نے گھوڑے کو کعبہ دیا، سر پر دوڑاتے ہوئے امام حسین کے پاس پہنچے، ایک جملہ کہا آقا حملہ ہو گیا۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا دکھانے کا کہ ہم جیت گئے۔ کسے کہتے ہیں مولائیت، آؤ دیکھو۔ اس جملے کے درد کو آپ محسوس کر سکتے ہیں؟ اس ایک جملے کے پیچھے کتنے غم و علم کا پہاڑ ہے۔ اے حسن مجتبیٰ کے جنازے سے روکنے والے آقا حملہ ہو گیا۔ اے ولید کے دربار میں شانے پر ہاتھ رکھنے والے آقا حملہ ہو گیا۔ اے حر کی بے ادبی پر ہاتھ پکڑنے والے آقا حملہ ہو گیا۔ اے شمر ملعون کی بے ادبی پر خیمہ ہٹانے کا حکم دینے والے آقا حملہ ہو گیا۔ کس جلسے سے یہ نافذ البصیرہ آقا کے پاس، لیکن عباس اجازت دے دو تمہیں تو حسین کامیاب نہیں ہو۔ اب یہاں پر ضرورت ہے کہ میرے باپ تم پر قربان ہو جائے، میری ماں تم پر قربان ہو جائے۔ اے بھیا جا کے ایک رات کی مہلت لے لو، انی احب الصلاۃ، مجھے نماز سے عشق ہے۔ میں کہتا ہوں عباس کے لیے سر پر گھوڑا دوڑاتے ہوئے آنا آسان تھا، لیکن ایک رات کی مہلت لینا ایک ساون کے لیے، ایک بہادر کے لیے، ایک دلیر کے لیے، وہ بھی ان ناجیب بزدلوں کے سامنے، موت آسان تھی، ایک رات کی مہلت لینا آسان تھی، لیکن اللہ نے نافذ البصیرہ عباس جس انداز سے آئے تھے اسی انداز سے جا کے کہتے ہیں میرا آقا ایک رات کی مہلت چاہتا۔ ایسے کی شہادت آج تو معاملہ ہے،
آج ہی تو طلب کی رات ہے۔ امام زمانہ کہتے ہیں جہاں میرے چچا عباس کے مصائب پڑھے جاتے میں وہاں آتا ہوں۔ مصائب میں تھوڑی دیر ہو جائے تو معاف کر دینا۔ امام زمانہ یقیناً یہاں آئے ہوئے ہیں۔ امام زمان تربیت دیتے ہیں، جب دعا کرنا ہو، دعا قبول کروانی ہو تو یا ابوالغوث ادرکنی کہہ کے دعا قبول کروایا۔ آج تو دعا ہے، آج تو دعا کی رات ہے۔ ابوالفضل عباس کے صدقے میں جب زینب کبریٰ کی ماں سیدہ مرضیہ گناہگاروں کو بخشوانے کے لیے کل قیامت میں عباس کے کٹے بازوؤں کو لے کے پہنچیں گی تو ہم گناہگار اپنے مولا کو بلانے کے لیے کس کا واسطہ دیں گے؟ اب صبح سے مسائل سنتے چلے ہیں اور مجھے سارے مسائل پڑھنے بھی نہیں، مجھے بس جستہ کر کے بات تمام کر دیں گے۔ سید بحر العلوم کے زمانے میں ابوالفضل عباس کی قبر اطہر کی تجدید تعمیر ہو رہی تھی، کچھ مشکل آ گئی تھی تو وہ تعمیر کچھ کرائی جا رہی تھی۔ خود سید بحر العلوم آ گئے، معمار کو بلایا گیا، مزدور کو بلایا گیا۔ اب جب معمار پہنچا ہے نیچے تو وہ ایک نگاہ سید بحر العلوم کو دیکھتا ہے۔ آج آپ کو بہت رونا ہے، بصیرت انہی آنسوؤں میں ہے۔ وہ ایک نگاہ سید بحر العلوم کو دیکھتا ہے، ایک نگاہ قبر کی طرف کرتا ہے۔ بحر العلوم سمجھ گیا کہ یہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ تم کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ اب میرے لیے ایک سوال ہے، جو آپ ہی لوگوں سے سنا ہے کہ ابوالفضل عباس رشید قامت تھے۔ اللہ صبر دے آپ لوگ۔ اب تک جس خدا نے طاقت دی ہے پڑھنے کی وہ طاقت دے، اور جس نے آپ کو سکت دی ہے سننے کی وہ سکت دے۔ آج اتنا رونا ہے کہ امام حسین کے سینے کا زخم بھر جائے۔ جب دیکھا عالم دین نے زخموں سے چور مجلس کی گریہ و زاری ہوا، پھر دیکھا سارے زخم مندمل، دو زخم ہرے ہیں، کہا مولا سارے زخم مندمل ہو، کہا وہ جو تم نے آنسو بہائے تھے نا وہ اماں نے مرہم کے طور پر استعمال کیا۔ کہا مولا یہ سینے کا زخم کیا ہے؟ یہ اتنی آسانی سے نہیں بنے گا، یہ عباس و علی اکبر کی مصیبت کا تو آج اصل حضور سوال یہ ہے کہ عباس رشید قامت نے آپ ہی لوگوں نے فرمایا ہے؟ کہا ہاں یہ ہے۔ تو کہا یہ بتائیے کہ جو اتنا رشید قامت ہو اس کی قبر اتنی چھوٹی کیسے ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا سید بحر العلوم نے دیوار پر سر مارا، واہ مصیبتہ واہ مظلومہ واہ پاسا، وہ گھبرا گیا، وہ پریشان ہو گیا، کیا مجھ سے غلطی ہو گئی؟ کیا میں نے کوئی جسارت کر دی؟ جو آپ اس طریقہ نہیں تم سے کوئی جسارت نہیں ہوئی، ارے تم نے جو سوال کیا اس سے میں عباس کی مصیبتوں کو یاد کرنے لگا۔ ارے جس کے جسم کو اتنا ٹکڑا کر دیا گیا اس کی
نازل فرمائے۔ ان آوازوں کے صدقے میں اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہاں آج امام زمانہ بیٹھے ہوئے ہیں، عباس کا تذکرہ ہے نا، یہ عباس کی مصیبت میں کیوں آتے ہیں؟ مصیبت میں کیوں آتے ہیں؟ چونکہ امام زمانہ کو اپنے ظہور کے لیے عباس صفت کی ضرورت ہے، اسی لیے کہا کہ سارے مسائب بند الفاظ میں پڑھو، عباس کے مسائب کھول کے پڑھو۔ جگہ جگہ پر کھول کے عباس کی مصیبت بیان کی گئی تاکہ جب ہاتھ کٹنے کا تذکرہ ہو تب یاد رہے ہاتھ کٹ بھی جائے تب بھی امام کے پیچھے رہنا ہے، سب کچھ ہو جائے تب بھی امام کا راستہ نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ بس 2-3 باتوں کا مجھے جواب دے دے اور یہ مجلس تمام ہو جائے، کچھ نہیں پڑھنا، آپ سب صبح سے سنتے چلیں۔ ابو الفضل عباس کی مصیبت پر امام حسین کی کمر ٹوٹی، یہ بھی آپ سنتے چلے ہیں، امید بھی ٹوٹی، کمر پر ہاتھ رکھ لیا حسین ابن علی نے، یہ بھی آپ سنتے چلے آئے ہیں، سب کچھ آپ سنتے چلے آئے ہیں۔ مجھے بس 2 سے 3 سوال کا جواب دے دیجئے اور یہ مجلس تمام۔ پہلا سوال یہ، رک کے سنیے، ابو الفضل عباس کون تھے؟ رشید قامت، کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو زانو گھوڑے کے کان سے متصل ہو، یہ پہلی بات۔ اتنا روب و دبدبا تھا سرکار کا وفا میں، تلوار نہیں تھی ہاتھ میں، خنجر تھا ہاتھ میں، خنجر چلانے کی نوبت بھی نہیں آئی، آنکھوں پر لشکر کو سنبھالا، پیشانی کی چتون پر لشکر کو بھلایا، اور فراز سے نشیب کی طرف اترے ہیں۔ کتنا دور لشکر بھاگا ہے یہ آپ تصور نہیں کر سکتے، لیکن بلندی سے پستی پر حملہ کرنا آسان ہوتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا آسان، خاص طور پر تیر۔ جب ابو الفضل عباس نشیب میں چلے گئے تھے تو بآسانی حملہ ہو سکتا تھا، نوبت ہی نہ آتی۔ اور یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ انتظار کر رہے تھے کہ اوپر، نہیں، کوئی انتظار نہیں کر رہا تھا، اتنی دور بھاگی ہے فوج کہ وہ جو 4000 کا پرا لگایا گیا تھا نشیب پر وہ بھی فرار ہے، اور اتنا فرار ہے کہ اب عباس نشیب سے پھر فراز کی طرف آ رہے ہیں، لیکن کہیں فوج کا پتہ نہیں ہے۔ تو جب فوج قریب نہیں آ رہی تھی تو یہ ہاتھ کٹا کیسے؟ اور کٹا بھی تو عباس کو پتہ چلا نہیں کیسے؟ اب بھالا خنجر کا کام کیا ہوتا ہے؟ نزدیک آنے نہیں دیتا ہے نا، تلوار سے تو نزدیک والوں کو مارا جاتا ہے، بھالے سے تو دور والوں کو۔ یہ اتنا قریب آ گئی کیسے فوج کہ عباس کا بازو قلم ہو گیا اور پتہ بھی نہیں چلا، جب کٹ گیا تب کہا واللہ ان قطعتم یمینی۔ تم نے، آپ نے کبھی سوچا ایسے سوچیے آپ، تب عباس کی مظلومیت۔ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ اس کا راز یہ ہے کہ عباس جب نشیب سے فراز کی طرف آئے تو دور سے خیمے کی طرف نگاہ گئی، کیا کر رہی تھی؟ بچوں دیکھو میرے وہ چچا کا عالم ہے، ارے پانی آئے گا پہلے تمہیں پلاؤں گی۔ سکینہ ایسی بے کسی سے، ایسی مظلومیت سے سکینہ بچوں کو سمجھا رہی تھی کہ
اسی لیے جب تک ہاتھ کٹتے رہے عباس کو کچھ پتا نہیں چلا. وہ مقصد ہے کہ خیمے تک پہنچ جائے. جب پانی گرا ہے تب عباس کی طاقت چلی ہے. جب پانی گرا ہے تب عباس نے گھوڑے کو بدلا ہے. کہا نہیں اب تو ہم ادھر جائیں گے نہیں. یہ پہلی بات آپ نے سن لی. اب دوسری بات آپ سن اور اسی پر مجلس تمام. ایک مصیبت ہے سرکار باوفا کی جس پر جناب سیدہ نے بھی آنسو بہایا ہے, جناب ام البنین نے بھی آنسو بہایا ہے, اور خود ابو الفضل عباس نے بھی اپنا مرثیہ پڑھا ہے. مجلسی میرے لال کا بی بی میں آپ کے لال کا ماتم کرتا ہوں. آپ نے شب جمعہ کہا ہے میں ماتم کرتا ہوں, رخصتی پڑھتا ہوں. مجلسی میرا لال فقط حسین نہیں ہے بلکہ میرا لال عباس بھی ہے. اے مجلسی جب عباس کی مصیبت پڑھتے ہو تو اس منظر کو کیوں نہیں پڑھتے کہ جب کوئی بلندی سے گرتا ہے نیچے تو اپنے ہاتھ کو سہارا دیتا ہے. ارے میرا عباس جب زمین پر آ رہا تھا تو اس کے ہاتھ موجود نہیں تھے. ام البنین وقت نے ساتھ نہیں دیا. کچھ ام البنین کے سلسلے میں کہہ نہیں سکا انسان. بڑی بام معرفت عباس کی بصیرت میں, نافذ البصیرتی میں, نفوذ بصیرت میں ام البنین کا بہت بڑا کردار ہے. سب سے پہلا گہوارہ بصیرت عباس کا ام البنین ہے. یہ ام البنین وہ جو پڑھا جاتا ہے وہ آپ کو کہیں کسی تاریخ میں مل جائے تو مجھے بتا دیجئے گا, میں مان لوں گا. وہ جو پڑھا جاتا ہے بشیر آیا اور واقعہ کربلا بیان کر اور ایسے کہا اور اس کے بعد رخ کیا نجف کا, علی گواہ رہیے گا, عباس کا دودھ نہیں بخشا, عباس زندہ رہے اور حسین مار ڈالے گئے, یہ تو کہیں نہیں ملتا. اگر مل جائے کسی کو تو مجھے بتا دیجیے گا, میں بس چشم قبول کر لوں. وقتاً کچھ اور بتاتا ہے جس سے ام البنین کی معرفت سمجھ میں آتی ہے, جس سے نافذ البصیرت کی ماں سمجھ میں آتی ہے. جب قافلہ پہنچا ہے مدینے اور بشیر کے پاس پہنچی ہے تو بشیر کہتا ام البنین تمہارا عبداللہ مارا گیا. اخبرنی عن الحسین, تم جو حسین کے بارے میں بتا. ام البنین تمہارا جعفر مارا گیا. اخبرنی عن الحسین, تو حسین کے بارے میں بتا. اے ام البنین تمہارا عثمان مارا گیا. عثمان ابن مظعون کے نام پر یہ نام رکھا تھا امیر المومنین نے جو رسول اللہ کے صحابی تھے. اخبرنی عن الحسین, تو مجھے حسین کے بارے میں بتا. ایک بار بشیر دل پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے ام البنین تمہارا عباس بھی مارا گیا. بس اب ام البنین نے طاقت کو اکٹھا کیا کہ یا بشیر لقد قطعت قلیات خبر قلبی, اے بشیر تو نے میرے دل کی رگوں کو پارا پارا کر دیا. اولادی ومن کہتا حادل خضرہ وہ خدائے عبیت اللہ الحسین. ارے میری اولاد کیا اس نیلے آسمان کے نیچے جو بھی ہے وہ حسین پر فدا ہوگا. بتا بتا زہرا کے لال کی کیا خبر, بتا بتا نبی کے نوازے کی کیا خبر. جیسے ہی کہا حسین مار ڈالے گا منہ کے بل ام البنین کبھی پر.
انہیں اب اس پردیسیت میں اپنی پردیسیت کا اظہار نہیں، احساس نہیں ہو رہا ہے. وہ ملبنین جاتی، وہ سب باتیں آپ کو معلوم ہے، مجھے وہ پورا نہیں پڑھنا. قبروں کا نشان بناتی ہیں، عباس کی بڑی سی قبر کا نشان بناتی ہیں، حضرت و درداء کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں تجھے نہیں رو گی، اس لیے کہ تجھے رونے کو تو تیری ماں موجود ہے. اے عباس، مجھے یقین نہیں آتا کہ تم مار ڈالا گیا، اس لیے کہ میں نے جیسے پالا تھا کسی میں جرات نہیں تھی کہ تجھ پر حملہ کر دے گا. لیکن اے بیٹا، جب سنتی ہے زینب بے مغنا چادر ہو گئے، جب یقین آ جاتا ہے تم مار ڈالے گئے، کس میں جرات تھی جب تیرے رہتے ہوئے. لیکن اے بیٹا عباس، ارے ماں کا جو درد ستاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تو زمین پر آیا ہو، ارے تیرے ہاتھ تو نہیں تھا. اس نجف کے عالم کو، جس کے واقعے کو آیت اللہ مرشی نجفی نے نقل کیا، جب کہا پریشان ہو کر کے مولا آپ کے رہتے ہوئے عباس سے مانگے اچھا نہیں لگتا. آئے امام، رنگ بدلا، مولا آئے، کہا نہیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ میں تمہیں تلقین کرتا ہوں جب اپنی دعائیں قبول کروانا ہو تو عباس کو واسطہ بنایا گیا. اور سنو، جب دعا کو قبول کروانا ہو تو ہاتھ اٹھا کے کہا کرو یا ابا الغوثا، اے غیاث و فریاد کرنے والے کی صدا سننے والے عباس. امام زمانہ آپ نے بتایا ہے یا ابا الغوثا، سب لوگ مل کے کہیے یا ابا الغوثا ادرکنی. آوازیں بلند، عباس کا علم اٹھانا ہے آپ کو. یا ابا الغوثا ادرکنی، یا ابا الغوثا ادرکنی، یا ابا الغوثا ادرکنی. اے اللہ، عباس کے کٹے ہاتھوں کا واسطہ، ٹکڑے ٹکڑے جس میں ادھر کا واسطہ، عباس کی شہادت سے حسین کی نا امیدی کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ابھی اسی وقت اس مجلس ادا کو امام زمانہ کے ظہور سے متصل فرما. اے میرے اللہ، ابو الفضل عباس کے کٹے بازوؤں کے صدقے میں جو عزادار اس کورونا کی وجہ سے فرش ادا پر نہیں آ پا رہے ہیں، جلوس نہیں نکال پا رہے ہیں، اس بلا اس وبا کے بہانے کو ختم کر کے روز عاشورہ جلوس نکالنے کا موقع عطا فرما. روز عاشورہ جلوس نکالنے کا موقع عطا فرما. جو لوگ اس بلا اور وبا کے بانی ہیں، اسی دنیا میں انہیں ذلیل و رسوا فرما. اے میرے اللہ، آج میں کوئی دعا نہیں مانگوں گا، مریضوں کے لیے نہیں، بیماروں کے لیے نہیں، اسیروں کے لیے نہیں، آج کچھ نہیں، بس آج جو امام زمانہ چاہتے ہیں، عباس کے کٹے بازوؤں کا واسطہ، زینب کے بگڑے بالوں کا واسطہ، امام زمانہ کے دور میں تعجیل فرما. اب ایک سوال کریں، اب مجلس عباس کیسے تھے؟ عباس کیسے تھے؟ ابھی آپ نے سنا رشید قامت تھے، ایسے تھے ویسے تھے. تو جب جو بیٹھتا ہو گھوڑے پر تو اس کا زانو گھوڑے کے کان سے متصل ہو تو اس کا سر کہاں ہوگا؟ تو اس کا سر کہاں ہوگا؟ تو جب اتنا رشید قامت تو اس کے سر پر یہ گرز لگا کیسے؟ یہ گرز لگا کیسے؟ آؤ عباس کی مصیبت عباس کی زبانی سے. عباس کی مصیبت عباس کی زبانی سنو. صرف دو واسطے سے، صرف دو واسطے سے. میرے استاد نے سید ابراہیم قزوینی
وہی سید ابراہیم قزوینی زینب من المہد الی اللحد والے، جن کی قبر کو تبدیل کرنے کے لیے جب دیکھا گیا تو قبر صحیح سالم تھی برس کے بعد۔ میرے استاد نے سید ابراہیم قزوینی سے سنا، سید ابراہیم قزوینی نے اپنے والد ماجد سے، جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، جو سید قزوینی کے نام سے معروف تھے، حرم امام حسین کے امام جماعت تھے، واعظ خراسانی ابو الفضل عباس کے مسائل پڑھ رہے تھے۔ بس آپ جیسے مجھے دیکھ رہے ہیں 2-3 منٹ تک مجھے دیکھتے رہیے، بس ایسی کا مجلس تمام ہو جائے گی۔ واعظ خراسانی نے مسائل پڑھے، اترے تو سید واعظ ایسے مسائل نہ پڑھا کرو جو اتنے سنگین ہو، جن کی سند بھی معلوم نہ ہو۔ واعظ خراسانی نے کوئی جواب نہیں دیا، چلے گئے۔ جیسے ہی بات تمام ہو گئی، رات کا سناٹا آیا، حرم کے امام جماعت سید قزوینی عالم خواب میں ابو الفضل عباس نمایاں ہو گئے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ کہہ کر ابو الفضل عباس نے منہ گھما لیا۔ آقا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے جو آپ نے سلام کے بعد مجھ سے منہ موڑ لیا؟ کہ سید اتنا بتا دو کہ تم کربلا میں تھے؟ اور نہیں آقا، تو پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میرے ساتھ مصیبت کیا گزری، میرے اوپر قیامت کیا ٹوٹی؟ اور اب یہ کہیں کہ ابو الفضل عباس نے اپنی مصیبت خود سنائی۔ اے سید، جب مشکیزے پر تیر لگا تو میری امید ٹوٹ گئی، میں نے ارادہ بدل دیا شرمندگی سے، اور میں ابھی جا ہی رہا تھا کہ ایک تیر میری آنکھوں میں پیوست ہوا۔ بس تیر جیسے ہی میری آنکھوں میں پیوست ہوا، ویسے ہی میری دنیا اندھیر ہو گئی، جیسے ہی میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ میں نے چاہا کہ میں تیر نکالوں، لیکن میرے ہاتھ تو تھے نہیں، تو میں کیا کروں؟ بس اب جو چھکا اور چھک کے تیر نکالنا چاہا، ایک بار میں نجیب نے حملہ کیا، میرے سر پر حملہ ہوا، سر پر نہیں ہوا۔ آقا کو پکارا، حسین پہنچے، قبر آقا پر بھیا کو وہ دیکھنے والا مان گیا۔ اے بھیا، ارے تمہاری شہادت سے میری امید ٹوٹ گئی۔ علم لے کے پہنچے، سکینہ نے علم دیکھا، اے میرے بابا، میرے چچا کو بلا دو۔ حسین نے پہلے علم ٹھنڈا کیا، علم ٹھنڈا کر کے سکینہ پروار پر عباس کے خیمے کا پہنگا، خیمے کی تنابیں کھولنا شروع کر دی۔ فضلہ کا زینہ والا، میرا علم زینہ، اب تمہاری فاطمہ کے چین کو، نبی کے نور عین کو، فاطمہ کے چین کو، نبی کے نور عین کو، خدا حسین کو سلام۔ تو کہو سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔